مشہور واقعہ ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک سونار تھا، اس کے گھر ایک نوجوان 18-20 سال سے پانی بھرا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ پانی دینے کے لیے آیا اور اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو اس نے پانی تو بھرا مگر اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر شہبت سے دبایا۔ جب دوپہر کے وقت وہ گھر آیا، اس نے دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ 17-18 سال سے کام کر رہا تھا، اتنا ہمیں اس پر اعتماد تھا، یہ ایسا بدبخت نکلا کہ آج اس نے میرا بازو پکڑ کر شہبت سے دبایا۔ تو اس سونار کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بیوی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ یہ اس کا قصور نہیں، یہ میرا قصور ہے۔ آج میرے پاس ایک عورت زیور خریدنے آئی تھی، اس نے چوڑیاں خریدی، کہنے لگی مجھے ذرا پہنا دو، مدد کرو، مجھے اس کے ہاتھ خوبصورت لگے، پسند آئے، میں نے اس کے ہاتھوں کو شہبت سے دبایا۔ اس کے نتیجے میں میری بیوی کے ہاتھوں کو شہبت سے دبایا گیا۔ پھر وہ کہنے لگا آج میں سچی توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایسی کوتاہی نہیں کروں گا، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی پانی بھرنے والا آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگا پانی بھرنے والا، معذرت کرنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک عالم نے یہ بات کسی بادشاہ کو سنائی۔ بادشاہ نیکوکار تھا، اچھا تھا، وہ کہنے لگا اس میں قصاص کا معاملہ ہے۔ کہا جی ہاں، شریعت یہ ایک قانون خدا بندی ہے، غیبی قانون ہے، وہ اسی طرح چلتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، میں آزماتا ہوں۔ اس کی اپنی بیٹی تھی، جوان العمر تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی جاؤ ذرا بازار کا چکر لگا کر آؤ، اور اس کے ساتھ ایک اور عورت کو پیچھے پیچھے بھیج دی کہ بچی اکیلی نہ ہو، کوئی نہ کوئی پیچھے ضرور ہو۔ اب وہ لڑکی بازار میں سے گزری، نوجوان تھی، خوبصورت تھی، وقت کی شہزادی تھی، مگر جو بندہ اس کی طرف آنکھ اٹھاتا وہ چہرہ ہٹا لیتا، کسی نے اس کو آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ لڑکی چلتی چلتی اپنے گھر واپس آئی۔ جب اپنے گھر داخل ہوئی، محل کے اندر سے گزر رہی تھی، ایک کمرے میں کوئی مرد تھا جو محل میں کام کرتا تھا۔ اس نے اس کو دیکھا تو اس نے تنہائی جان کر اس لڑکی کو قریب آ کر گلے سے لگایا اور اس کا بوسہ لے کر بھاگ گئے۔ لڑکی نے آ کر یہ بات ساری باپ کو بتا دی، اس عورت نے بھی بتا دی۔ بادشاہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہنے لگا میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی آنکھ کو بچایا، میری بیٹی کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا، مگر ایک مرتبہ میں نے بھی شہبت میں ایک عورت کو گلے لگا کر بوسہ لیا تھا، جتنا میں نے کیا کسی نے میری بیٹی کے ساتھ اتنا ہی کیا۔ تو نوجوان کیا سمجھتے ہیں ہم اگر دوسروں کی عزتوں پر غلط نظر اٹھائیں گے تو کیا کوئی ہماری عزت پر غلط نظر نہیں اٹھائے گا؟ کوئی بیوی پر اٹھائے گا، کوئی بیٹی پر اٹھائے گا، کوئی بہو پر اٹھائے گا، گھر میں سے کوئی نہ کوئی اس کی سزا بھگتے گا۔ اور اس کی دلیل حدیث پاک سے ملتی ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، مجھے اپنی بیوی کی طرف سے اطمینان نہیں ہے کہ اس کا کردار اچھا ہے یا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم دوسروں کی بیویوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کرو، دوسرے تمہاری بیوی کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کریں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری گھر کی عورتیں پاک دامن رہیں، پاکیزہ رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھیں، اپنے سینوں کو پاک رکھیں۔ جو گناہ کر چکے اگر آج سچی معافی مانگ لیں گے تو رب کریم آئندہ ہمارے گھروں میں بھی حیا اور پاک دامنی کے ماحول کو پیدا فرما دیں گے۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ توبہ نہ کرے اور کہے کہ جی نہیں میرے یہاں تو کچھ بھی نہیں، ناک کے نیچے دیا جلتا ہے، نہ خاوند کو پتہ چلتا ہے نہ کسی اور کو۔ اللہ کا قانون سچا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بچائیں۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے۔
جو گناہ ہم کر چکے اس کی ہم سچی معافی مانگے، اس لیے کہ جب انسان اپنی کوتاہی کی معافی مانگتا ہے پروردگار بڑے کریم ہیں، جلدی معاف فرما دیتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا تھا والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان پاکیزہ ہستیوں کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی غلطیوں سے معافی مانگیں۔ رب کریم مہربان ہیں، آج ہم اپنے رب سے ان تمام گناہوں کی سچی پکی معافی مانگ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ پروردگار کی پکڑ آئے، اس کی پکڑ آنے سے پہلے ہم اپنے پروردگار سے معافی مانگ لیں۔ اور میرے دوستوں، ہم پکڑ کے قابل نہیں ہیں، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، کیا اوقات ہے ہماری، اس کی پکڑ آتی ہے، بڑوں کو ٹھگنی کا ناچ نچا دیا کرتے ہیں۔ آدمی کے گھر بیٹھے بٹھائے عزت ختم ہو جاتی ہے، سر سے پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، دوپٹے اتر جاتے ہیں، آدمی کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، معافیاں مانگنی چاہیے اور اس پروردگار سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہم پر مہربانی فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔